اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لالچ اور قناعت یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ قناعت وہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ راضی ہو جانا، صبر و شکر کرنا اور ناشکری کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہونا، یہ تو قناعت ہوئی۔ اور لالچ کیا ہے؟ لالچ صرف ان لوگوں کو نہیں ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے لالچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ بات میں دنیاوی اعتبار سے کر رہا ہوں کہ بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود وہ لالچ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر انسان صرف اپنی ذات ہی کو دیکھنے لگ پڑے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اعضائے بدنیاں، یہ عقل و شعور کی نعمتیں، یہ رنگوں میں تمیز، یہ خوشبوؤں سے دل کو فرحت بخشنا، گویا کہ انسان کے پاس بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کو انسان شاید نعمتیں تصور ہی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ نعمتوں کی تعریف میں صرف دنیاوی مال و دولت اور اسباب اور جاہ و حشم اور زیب و زینت کا متمنی ہے۔ آئیے اپنے پیارے نبی سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان 100% سچ ہے، کیونکہ میرے نبی ساتھی کو امین ہے۔ اگر میرے نبی نے کسی بات کو کہہ دیا تو وہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نہیں ٹالے گی، کیونکہ وہ محبوب رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں۔ میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امیری کثرت مال سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل امیری دل کا غنی ہونا ہے، دل کا امیر ہونا ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے کی ابتدا سب سے پہلے اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی قریبی رشتہ داروں کا حق پہلا ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد استغنا قائم رہے، اور جو سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، اور جو استغنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ تیسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر لگاتا رہے، ایک یا دو لقموں یا ایک یا دو کھجوروں کا لالچ اسے گھماتا پھرے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور نہ ہی وہ ظاہراً مسکین نظر آئے کہ لوگ اسے صدقہ دے سکے، اور نہ وہ شرم کے مارے خود کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ یہ ہے مسکین کی ڈیفینیشن کہ مسکین کسے کہتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کر ہم اپنی زندگیوں کو شادمانی، فرحت اور راحت و سکون سے بھر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث مبارکہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔